ہماری ثقافت میں نفرت نہیں ہے، ہماری ثقافت میں تنگ نظری نہیں ہے، ہماری ثقافت میں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا، اپنے گھر کو خوبصورت کرنے کا مطلب ہے محلے کو خوبصورت کرنا، محلے کو خوبصورت کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے شہر کی بہتری دیکھتے ہیں۔ جب شہر کا سوچ پوری سندھ کا سوچ رہے ہیں، اور جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پاکستان کا نام بھی چمکتا ہے، اور ہم پاکستان کے علاوہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری الگ ہے۔ ہاں، پاکستان میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان علاقوں کی اپنی اپنی ثقافت ہے۔ آج سندھ کی ثقافت کا دن ہے، آج سندھ میں جتنے بھی مستقل باشندے ہیں ان کی ثقافت کا دن ہے۔ ہماری ثقافت میں نفرت نہیں ہے، ہم نے جوڑنا سیکھا ہے۔ سندھ کی ثقافت میں توڑنا ہے ہی نہیں، توڑنا بالکل نہیں جانتے، جوڑنا جانتے ہیں۔ ہمارے بٹائی صاحب نے کہا کہ چلو جلاؤں کے پاس، جن کا عجیب و غریب پیار کا رشتہ ہے، جو صرف جوڑتے رہتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم جوڑتے رہتے ہیں، توڑیں گے نہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ آج کے دن پر صرف محبت کی بات پھیلائیں، لیکن یہ بدنصیب حکومت، بدنصیب اور جاہل ان کے نمائندے وہ آئے ہیں اور سندھ میں، اور وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک ان کا ہے عجیب و غریب آدمی سندھ اسمبلی میں، وہ گالیاں دیتا ہے۔ آج میں جنگ اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک وہاں سے ایک دن دناتا وفاقی وزیر آیا ہے، آج اس کی زبان تو دیکھیے۔ ہم اس وزیر پر نہیں بات کرنا چاہتے۔ اس وزیر کے متعلق اور رانا ثناءاللہ نے بہت اچھی باتیں کر دی ہیں، اب مناسب نہیں ہے کہ میں وہ باتیں دہراؤں۔ میں یہاں خوشی کے دن پہ ہوں، خوشی کا پیغام کی بات کر رہے ہیں، ملانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس بدنصیب حکومت کے مقدر میں تعریفیں لکھی ہی نہیں ہیں۔ آپ کے کیا فیصلے ہیں؟ آپ IMF کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ آپ کرونا کے فنڈ سے جو قبل آپ نے کیا ہے اس کے لیے کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیں۔ اتنی جو مہنگائی کی قیامت کی ہوئی ہے اس کا جواز کیا دیں گے؟ آپ نے بے روزگاری کی ہوئی ہے، آپ نے صحافی دنیا کو تنگ کر دیا ہے، آپ نے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے، آپ نے اداروں کو توہین کا رواج ڈال دیا ہے۔ ایسے اداروں پہ کوئی نہیں بولا جاتا تھا جتنا عمران خان صاحب کے حکومت میں ہوا ہے۔ یہ بدنصیب حکومت ہے، یہ اپنی تعریف کروانا جانتی نہیں۔ اب رات کو میں سن رہا تھا ٹی وی پر 3 وزراء کے بیان، کہہ رہے تھے کہاں ہے مہنگائی؟ خان صاحب آ جاؤ حیدرآباد میں، لطیف آباد میں آ جاؤ، سندھ کے کسی گاؤں چھوٹے شہر میں آ جاؤ، آ کر دیکھو غریبوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آ کر دیکھو ماحول کیا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو اپنے بنی گالا کے محل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کے جھوپڑیوں میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں عذاب اور مصیبتیں ہیں، لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ نے برطرف کروا دیا ہے۔ آپ کو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں لولے، لنگڑے، بہرے، فالج زدہ جو سنتے نہیں ایسے بھی حکمران گزرے ہیں، ان کو 11 سال برداشت کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن آپ جس راستے پہ چل نکلے ہو عنقریب آپ کے لیے زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ میرا مطلب زندگی سے حکومتی زندگی بول رہا ہوں۔ آپ کے ہم خیر خواہ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، ہم آپ کی جان کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی حکومت کے دشمن ضرور ہیں۔ ہم پھر بھی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے برطرف کرنے کے حامی نہیں۔ ایک آئینی طریقہ ہے، ایک عوامی سیاسی طریقہ ہے، اس پر پاکستان کی اپوزیشن چل پڑی ہے۔ یہ کل مجھ سے ٹی وی والا پوچھ رہا تھا، بھائی پیپلز پارٹی سرگرم ہے؟ میں نے کہا آپ کی آنکھوں کو اور سمجھ کو میں کیا کہوں۔ ابھی چند دن تو ہوئے پشاور میں پیپلز پارٹی نے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس حکومت نے چوٹی کا زور لگا دیا، لوگوں کو روک نہیں پائے۔ پشاور میں کامیاب جلسہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ میں بلاول صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی قیادت ہے۔ اور بلاول ہمیں یقین ہے عنقریب بلاول صاحب کی قیادت میں پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی چہل پہل آپ دیکھیں گے۔ وہ دن گزر گئے
ہم نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا ہے, ہم نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے, میں میاں صاحب کو تو نہیں کہتا, لیکن میاں صاحب نے بھی کم نہیں کیا, لیکن میاں صاحب کی جگہ میں نیب کا کہتا ہوں, ہم نے نیب کا بھی مقابلہ کیا ہے. اور ابھی ہم سرگرم ہیں, ہم پہ عجیب و غریب الزام لگائے جاتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, ہم ان کے ساتھ ہیں. الگ الگ ہے ہماری اپوزیشن اور وہ جو پی ڈی ہے, لیکن مقصد ہمارا ایک ہے کہ اس حکومت کو ابھی گھر جانا چاہیے. اس حکومت نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے. جی نیندیں ختم ہو گئی ہیں لوگوں کی, لوگ بے چین ہیں. میں قسم کھاتا ہوں خدا رب العزت کی کہ اس دن میرے بھانجے کو سوئی گیس کا ایک ملازم کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو ہزاروں ہمیں برطرف کیے, میں بیٹیوں کی شادی طے کر کے بیٹھا ہوں, اب شادی کیسے کروں گا مجھے فکر ہے. ایسے ہوتے حکمران؟ شرم آنی چاہیے اس حکومت کو جنہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے غریبوں کی. باتیں بہت ہیں لیکن میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں. آپ اگر مجھ سے باتیں کریں گے تو میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا, لیکن میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, اب اس حکومت کو جانا چاہیے. اب اس حکومت کو جانا چاہیے. عمران خان کی حکومت کا ہر دن پاکستان کے لوگوں کے لیے مسائل کا دن ہوگا. عمران خان کی حکومت لوگوں کو رلانے کے لیے, ہاں وہ کہا بھی تھا انہوں نے, آپ کو یاد نہیں, انہوں نے کہا ان کو رلائیں گے, رلا تو دیا. وزیر کہہ رہے ہیں خوشحالی آ گئی, میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو. عمران خان کہتا ہے سکون قبر میں ملے گا. اب یہ پاکستان کی اجتماعی قبر بنانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے لوگ جا کر سکون سے بیٹھیں. خان صاحب, جو حکمران لوگوں کو بھیجتے ہیں قبروں میں, ان کی اپنی قبریں بھی کبھی نہیں ملتی. تاریخ ایسی باتوں سے گواہ ہے. میرا خیال ہے حالات آپ خود سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, ہم بیانات تک نہیں ہیں. ابھی جیسے میں نے کہا تھوڑی دنوں میں پشاور میں ہم نے بیان نہیں دیا, بلاول صاحب کی قیادت میں ایک اعلان جنگ جو ہم کر رہے ہیں اس کی تیاری بھی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی, بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن جب چل نکلی تو حکمرانوں کو جگہ نہیں ملی. اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. سیاسی لوگوں کی ہلچل بے نتیجہ نہیں ہوتی. جو حکومت پہ اتنا گند کر رہا ہے وہ حکومت کے بعد کیا گند کرے گا, آپ تصور اتنی تو سمجھ آپ کو بھی ہے. جو اقتدار کے لیے مرا جا رہا ہے وہ اقتدار کی محروم کی بات کیا کرے گا. تھوڑی بھی وہ کمزوری دیکھتا ہے اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. آپ نہیں سنا ہے, آپ نے کئی بار انہیں دھمکیاں دی, ہم جانے والے نہیں ہیں, ہم اکیلے نہیں جائیں گے. ادھر بہت ساری باتیں انہوں نے کی. اب میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے ان کی دھمکیوں کا اشارہ کس طرف ہے. آپ اور میں سندھ کے رہنے والے ہیں. سندھ تصوف کی زمین ہے. سندھ میں فرقے واریت نہیں ہے. سندھ لسانی سیاست نہیں کرتی. سندھ محبتوں کی بات کرتی ہے. لیکن پورے پاکستان کے بادشاہ لوگ اس واقعے کے خلاف ہیں. یہ واقعہ کوئی اسلام کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے. اسلام کی تعریف کا واقعہ نہیں, باعث نہیں بنے گا. یہ واقعہ کیا ملا ہے ان کو, جن کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہیں. دیکھو بے گناہ انسان کو مارنے پر کیا اسلام ترقی کرے گا. میں ایک بڑی اچھی بات اپنے لکھتا بھی ہوں, اس میں نے کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کی حسین ترین مخلوق انسان کو یہاں قتل کر کے اللہ سے توقع کریں گے اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس ایک انسان قتل ہوا تو سمجھے پوری انسانیت ذات قتل ہوئی. ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس واقعے کی حمایت نہیں کرتے. یہ اس فضا کی بھی حمایت نہیں کر سکتے. آپ کو حق ہے آپ اپنے عقیدے کی بات کریں, آپ کو حق ہے آپ نے مذہب کی بات کریں, پر یہ آپ کو مذہب نے اختیار نہیں دیا کہ دوسرے مذہب کی توہین کریں, دوسرے مذہب سے وابستہ لوگوں کے انداز سے ماریں. رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے نام پہ لوگوں کا مارنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا بڑے جوش میں کہ IMF کے پاس جاؤں اس سے بہتر میں خودکشی کر لوں, لیکن وہ یو ٹرن کے مائی باپ ہیں, انہوں نے اس ایشو میں بھی یو ٹرن کر لیا. وہ خودکشی نہیں کرنے گئے, حکومت میں آ گئے.
اب میرے چیئرمین نے تو پہلے ہی کہہ دیا یہ بجٹ IMF کی بجٹ ہے، اس میں عوام کے لیے مسائل ہیں، مصائب ہیں، خوشیاں نہیں ہیں۔ ابھی بھی یہ ہے، یہ حکومت IMF کی ہر بات مان رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ایشو پر سینٹ میں بے پناہ احتجاج ہوا، ہماری اپوزیشن نے، ہماری پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے شدید احتجاج کیا اور کہا اس فیصلے سے، اس قانون سے سینٹ پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں سے اسٹیٹ بینک ہاتھوں سے نکل جائے گی، اسٹیٹ بینک میں حکومت پاکستان کا عمل دخل نہیں رہے گا۔ ان کو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اسٹیٹ بینک میں جو بٹھائے وہ IMF کے ہیں، جو وزیر خزانہ پہلے بنائے وہ IMF کے ہیں۔ آپ تصور تو کریں، اور ان کو صرف قرضہ چاہیے، ان کو صرف بھیک مانگو، جا کر جو کرو پیسہ لاؤ۔ اب پیسہ رات کو بھی ٹی وی پہ آپ سن رہے ہوں گے، ایک نواز شریف حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے قرضے بھی دیکھیں 5 سالوں کے، ان کے قرضے بھی دیکھیں، ان کے 3 سالوں کے قرضے میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس حکومت کتنے جھوٹ بولو گے،